مرزا صاحب کے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی 4 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کی جو دلیل دی ہے اس کا تو انشاءاللہ تعالی میں آگے جا کے جائزہ لے لوں گا۔ اب ہمارے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ مرزا صاحب کے نزدیک کرتے تھے، ہمارے نزدیک نہیں کرتے تھے۔ اب فیصلہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، موازنہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نور العینین فی اثبات رفع الیدین کے اندر زبیر علی زئی صاحب نے بھی پورا زور لگایا، اور پورا زور لگانے کے بعد یہی بات نقل کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 3 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور صحیح قول ان سے یہی ثابت ہے۔ تو گویا کہ 4 کا دعویٰ تو زبیر علی زئی صاحب نے بھی نہیں کیا، تو خیر یہ تو ان کی بات تھی۔ تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 4 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا حوالہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے 2 روایات نقل کی ہیں، ایک غیر مشہور یعنی ضعیف روایت، ایک مشہور یعنی صحیح روایت۔ تو غیر مشہور یعنی ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور مشہور یعنی صحیح ترین روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر میں ایک حوالہ اور پیش کروں گا، المدونۃ الکبریٰ، لیکن المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں پہلے میں مرزا صاحب کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الآثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے، سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی پہ ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر۔ مرزا صاحب کے نزدیک المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مسلک کی بنیادی کتاب ہے، جس میں ڈائریکٹ یعنی براہ راست امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے سوالات کیے گئے اور ان کو ان کے اندر تحریر کیا گیا، تو گویا کہ وہ مالکی فقہ کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اسی المدونۃ الکبریٰ میں عبد الرحمن بن قاسم جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے براہ راست شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ، یعنی میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی بھی رفع الیدین کو نہیں جانتا، نہ رکوع جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ کسی اونچ کے وقت، نہ کسی نیچ کے وقت، میں کوئی رفع الیدین نہیں جانتا، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن قاسم ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، کہ یہ رفع الیدین یعنی رکوع جاتے وقت اور اٹھتے وقت یعنی نماز کے درمیان والا رفع الیدین یہ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ضعیف تھا۔